کل یہ اجلاس مشترکہ ہونے جا رہا ہے. اتحادی تو جو بھی تھے حکومت نے ان کو بہرحال منا ہی لیا اور شاید یہ 6 دن کا وقفہ لیا بھی اس لیے گیا تھا. اب کل کیا کریں گے آپ لوگ؟ پارلیمنٹ کی حد تک تو اپوزیشن متحد ہے، لیکن یہ جو نمبر گیم ہے اس کا کوئی حل نکالا ہے آپ لوگوں نے؟ کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ دیکھیں جی ہم اپنی اسٹرینتھ جو ہے، اپنا نمبر جو ہے وہ پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تو ان کے متعلق بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہیں. وہ تو اتحادیوں سے متعلق بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے، لیکن ان کا ضمیر جاگنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پوسٹنگ، ٹرانسفر، نوکریاں، فنڈز کی نظر ہو گیا ہے. تو لیکن ہم تو اپنی کوشش جدوجہد ہے وہ کرتے رہیں گے. اگر آج تھوڑی دیر جاگنے کے بعد سو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ جگانے کی کوشش کریں گے. اچھا، تو رانا صاحب پچھلے ہفتے چونکہ حکومت کے خلاف آپ لوگوں کو کامیابی ملی تھی، آپ لوگوں نے بل نہیں پاس ہونے دیا، حکومت ناکام وہاں پر رہی. اگر اسی طرح کی کامیابی کل بھی آپ لوگوں کو ملتی ہے تو پھر چونکہ قاہرہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی عدم اعتماد کی تجویز کیا وہ پھر قابل عمل رہے گی اور پھر آپ لوگ اس تجویز پر عمل کریں گے؟ دیکھیے اس پہ معاملہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ کبھی بھی ہم اس کا پہلے سے اگر اس کا واقعہ کریں گے تو وہ کامیاب نہیں. اچھا، تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں یہ بالکل غلط ہے. عدم اعتماد وہ پنجاب ہو یا وفاق، اگر ہم کر سکتے ہوئے یا کبھی کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تو وہ ہم بیان دینے سے پہلے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ کامیاب ہو جائے. تو اس میں جی ہمیں جب تک پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی گروپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ میسر نہیں آتا جس طرح سے گرین گروپ تھا، تو میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے دونوں جو وفاق میں پارلیمانی لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب، وہ میرے شہر سے ہیں، اور اکبر نوانی صاحب کا، سعید اکبر نوانی صاحب کا میرے ساتھ بڑا ایک عزت احترام کا جو ہے وہ تعلق ہے. تو ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ ان ٹچ تھے، لیکن وہ ابھی تک اس بات پر نہیں آئے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کا صحیح. ساتھ تو بس رانا صاحب میں قاہرہ صاحب سے بھی اس بارے میں پوچھتا ہوں ذرا. تو پچھلے ہفتے جو آپ لوگوں کو کامیابی ملی، آپ نے حکومت کو بل نہیں پاس کرانے دیے، اس سے آپ کو حوصلہ ملا نہیں کہ اب عدم اعتماد کے لیے آپ لوگ ایک قدم آگے بڑھ کر سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اتنی بھی ناسمجھ نہیں ہے کہ ہمارے دونوں مرتبہ جو ہے وہ ایک مرتبہ ہمارے 117 ووٹ تھے، دوسری مرتبہ 127 تھے، اور گورنمنٹ کی ایک مرتبہ 104 تھے، دوسری مرتبہ 78 تھے. تو فل اسٹرینتھ نہ ہماری تھی اس وقت نہ گورنمنٹ کی تھی. لیکن جب فل اسٹرینتھ ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا احساس ہے. آج بھی ہم نے پوری کیلکولیشن کی ہے پارلیمنٹ میں، 13-14 ووٹوں کی ہمیں کمی ہے. اچھا، اور اگر ہم قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کریں تو وہاں پہ ہمیں 17 ووٹوں کی کمی ہے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہم جیسے ہی اس کے اوپر اگر ہم عبور یا اسے ہم حاصل کرتے ہیں، اس کو کمی کو دور کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. صحیح. یہ ملک کو تباہ کر رہی ہے، ہر دن جو ہے یہ ملک اور قوم پہ بھاری ہے اس حکومت کا. تو اس لیے ہم تو جب بھی جو ہے وہ ہم سے ہو سکے گا تو ہم تو کوشش کریں گے کہ ملک اور قوم کی جان چھڑائیں اس نااہل اور وبا ڈولے سے. ٹھیک ہے. تو قاہر صاحب، رانا صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں کہ یہ جو دونوں اسمبلیوں میں، قومی میں اور پنجاب میں، یہ چند ووٹوں کا جو فرق ہے، اس پر کہیں کوئی ہوم ورک آپ نے کیا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ نون لیگ اس پر کام کرے؟ رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم واویلا نہیں کریں گے، اگر ہماری تیاری پوری ہوگی اور پی ٹی آئی کا کوئی گروپ ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہم تو فوراً سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے. رانا صاحب بڑے معقول انداز اس کا جواب دے دیا، میرا بھی یہی جواب سمجھے. اچھا، یعنی یہی مناسب رویہ، یعنی ابھی تیاری نہ پیپلز پارٹی کی ہے پوری، نہ نون لیگ کی ہے. وہ جو یہ 17 ووٹوں کا فرق رانا صاحب بتا رہے ہیں، آپ اس میں سے جو بھی چیز نکالنا چاہیں، جس طرح چاہیں اس کو انٹرپریٹ کریں، لیکن الٹیمیٹلی جب تک آپ اپنی تیاری مکمل نہیں کر لیتے اس کو میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، رانا صاحب بھی جواب دے رہے ہیں. بالکل ہم بالکل. کوئی کلیم دیکھیں بات رانا صاحب نے کہی تو ٹھیک ہے.
اچھا قاہر صاحب، انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے تھوڑی آپ کی آواز ذرا کم کٹ کر آ رہی ہے، آپ کو ریکنیکٹ ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچ سکے. تو رانا صاحب، اس کا مطلب کہ آپ نے ذکر کیا کہ ترین گروپ کی طرح کا کوئی گروپ ہمارے ہاتھ آ جائے. جب ترین گروپ ناراض تھا اس وقت پھر آپ لوگوں نے کیا موقع ضائع کر دیا؟ وہ وقت مناسب تھا پیپلز پارٹی کی اس تجویز پر عمل کرنے کا؟ نہیں، ہم نے اس وقت بھرپور کوشش کی اور ترین گروپ کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اس وقت اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوئے. وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ جی ابھی آپ ٹھہریں. تو یعنی وہ زیادہ ان کا جو فرسٹ پرائرٹی تھی وہ ترین صاحب کو ریلیف فراہم کرنا ہی تھا. اچھا، تو اگر وہ اس وقت بھی ہماری بات پہ آ جاتے تو بالکل ہم تیار تھے. تو قاہر صاحب، اس صورتحال کی طرح بالکل اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اتحادیوں کی جو پرائرٹی ہے وہ اپنے مطالبات، اپنے مفادات منوانا ہے. رانا صاحب، تو اس کا مطلب کہ ابھی بھی اتحادیوں سے آپ کو کوئی خاص امید نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف میں کہیں کوئی ویک لنک آپ تلاش کر رہے ہیں کہ ان کا ہی کوئی گروپ ناراض ایسا ملے پھر آپ یہ وار کر سکیں؟ دیکھیں، ہم اس طرح سے نشاندہی تو نہیں کریں گے. اگر نشاندہی کریں گے تو پھر جس طرف ہماری بات ہو بھی رہی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی. لیکن بہرحال ہم بالکل پورے خلوص سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نااہل ٹولہ جو اس ملک پہ مسلط ہو گیا ہے اس سے ملک اور قوم کی جان چھڑائیں. اور رانا صاحب، اگر کل مشترکہ اجلاس میں حکومت کامیابی بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتی ہے تو پھر یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا اپوزیشن کے لیے؟ ظاہر ہے پھر نہیں، کوئی سیٹ بیک نہیں ہوگا. ہم کون سا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم تو ہمارے پاس اکثریت ہے؟ یہ کلیم تو گورنمنٹ کا ہے نا کہ ان کے پاس اکثریت ہے. لیکن پھر اگلا الیکشن آپ کو ای وی ایم کے ذریعے لڑنا پڑے گا نا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ای وی ایم کے ذریعے بھی لڑنا پڑے گا. یہ قانون پاس ہو بھی جائے پھر بھی ای وی ایم جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.